نے فرمایا کہ ناخن کاٹنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ دیکھیں سنت کے مطابق ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے، مثلا آپ پہلے پیر کے کاٹنا چاہتی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے یہ پیر ہیں تو سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور لگاتار کاٹتے ہوئے پہلے پانچوں کاٹے، پھر اس کے بعد یہاں سے کاٹتے ہوئے لا کر الٹے پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے۔ اس میں بالکل ترتیب ہے، سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں، الٹے پیر کی چھوٹی انگلی پر لا کر ختم کر دیں۔ یہ پیر کے ناخن کاٹنے کا طریقہ ہوا۔ ہاتھ کے ناخن کاٹنے میں تھوڑا سا تبدیلی ہے، اس میں مثلا آپ جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسا کر لیں، اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن بند کر لیں۔ اب جو آپ کو ترتیب نظر آ رہی ہے بس اس ترتیب سے ناخن کاٹنے ہیں، پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی، پھر درمیان والی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر چھوٹی، پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی، پھر اس کے ساتھ والی، درمیان والی، شہادت کی، انگوٹھا، سب سے آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا سنت مبارکہ ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ کس دن ناخن کاٹنا منع ہے؟ صحیح حدیث میں ایک صحیح حدیث ہے جس کے مطابق بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو بدھ کے دن ناخن کاٹے گا خطر خوف ہے کہ اسے برس کا مرض ہو جائے گا، سفید سفید دھبے جسم پہ جو پڑنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اس کو مستبعد گمان کیا، یعنی عقل سے بعید، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناخن کاٹیں اور جسم پہ دھبے پڑ جائیں؟ انہوں نے جان بوجھ کر بدھ کے دن ناخن کاٹے تو ان کے جسم پر واقعی سفید دھبے پڑ گئے۔ تو دیکھیں یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کاٹیں گے تو واقعی سفید دھبے پڑ جائیں گے، لیکن اس شخص نے چونکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے کے بعد اسے خلاف عقل تصور کرنے کے بعد بغیر کسی صحیح تعویل کے، بغیر کوئی صحیح معنی نکالے اس نے مخالفت کا قصد و ارادہ کیا تو ایسا ہوا۔ اگر کوئی غلطی سے کر لے گا اور اس کو اگر نہیں ہوتا، جسم خراب نہیں ہوتا، تو یہ نہیں کہ کلام رسول غلط ہے۔ مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ، بقیہ گفتگو بریک کے بعد۔ یا اگر کوئی جیسے جمعرات کا دن ختم ہو مغرب کے بعد اگر ناخن کاٹے تو جو کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن جسم کی صفائی کرنا سنت ہے، کیا وہ سنت ادا ہوگی، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ دیکھیں جمعے کا دن کا کہا ہے اور دن جو ہے وہ طلوع آفتاب سے آغاز ہوتا ہے غروب آفتاب تک، لہذا جمعے کا دن، یہ تو جمعے کی رات کہلائے گی، رات میں کاٹنا سنت نہیں ہے، جمعے کے دن کاٹنا سنت ہے، لہذا آپ طلوع آفتاب کے بعد کاٹیں تو پھر یہ سنت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کسی نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ نبی اور رسول کا علم امتی سے زیادہ ہوتا ہے؟ جی بالکل زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم میں کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو اسے تمام لحاظ سے ان پر فوقیت عطا فرماتا ہے یعنی وہ اوصاف جو ایک نبی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور ہر ایسا وصف کہ اگر اس میں کمی ہو تو لوگ کراہت محسوس کر کے اس سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے ان کو محفوظ فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہیں، ان کی مردانہ وجاہت ہوتی ہے، خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس علم سب سے زیادہ ہوتا ہے اور دیگر اچھے اوصاف، تاکہ کوئی بروز قیامت یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ جی ان کے ساتھ تو ایسا مسئلہ تھا اس وجہ سے میں کراہت محسوس کر کے قریب نہ آ سکا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اوصاف حمیدہ سے متصف کر کے اتمام حجت کر دیتا ہے، یعنی حجت کو، دلیل کو تمام کر دیتا ہے، اب کوئی عذر باقی نہیں چھوڑتا، اب بھی کوئی ایمان لے کر نہ آئے تو وہ قابل گرفت ہوتا ہے۔ لہٰذا اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کم ہے اور تمام مخلوق سے زیادہ ہے، اور شیطان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی کسی نبی کے زمانے میں ہو جائے تو وہ اس نبی کا امتی ہوتا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے، ویسے ان کا وصف نبوت زائل نہیں ہوگا، وہ نبی بھی ہوں گے لیکن باقاعدہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اسی طرح جب شیطان بڑی لمبی عمر ہے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس کو پیدا کیا گیا، یعنی ابلیس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو گویا کہ یہ آپ کی امت میں شامل ہوا۔ تو اس عقلی دلیل سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یقیناً شیطان کے علم سے بہت زیادہ ہے، جس کو علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈال کر اسے اٹھائے اور اس کی چونچ سے ایک قطرہ گرے تو تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی چونچ سے گرنے والا ایک قطرہ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی یا علوم کی مثال ایسی ہے جیسے وہ سمندر، اتنا وسیع علم ہے۔ تو اس لیے نبی کریم کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اہل نظر اور اہل محبت پہچانتے بھی ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں اگر کسی مقتدی کو التحیات تشہد پڑھنا نہیں آتا ہے اور وہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں نماز تو ہو جائے گی اس معنی میں کہ فرض ادا ہو گیا اس کا، لیکن اس کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر التحیات کو سیکھے کیونکہ اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔
تو اب یہ اتنی دیر بیٹھا رہے گا امام کے پیچھے خاموش، تو فرض تو ادا ہو گیا کہ اتنی دیر بیٹھنا فرض بھی تھا، پڑھنا واجب تھا، پڑھ نہیں سکا، تو ترک واجب بار بار امام کے پیچھے ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ اس پہ سردہ صاحب نہیں ہوگا، کیونکہ امام کے پیچھے اگر کوئی واجب ترک ہوتا ہے مقتدی کا تو سردہ صاحب نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ترک واجب کی وجہ سے گناہگار ہوگا، اس لیے ان کو فوراً سے پیشتر سیکھنا چاہیے، اور جب تک نہیں سیکھ پا رہے، یہ جب تک اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، نماز ہو جائے گی۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں، تنہا نہ پڑھیں، کیونکہ تنہا تو ترک واجب ہوگا، امام کے پیچھے گنجائش نکل آئے گی، لیکن سیکھنا ان پر لازم ہے، اگر نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور ہر ترک واجب پر ان کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اوقات ہمارے قریب ایک مسجد میں اذان شروع ہوتی ہے، ابھی ہم اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، دوسری شروع ہو جاتی ہے، تیسری، اور ایسی گڑ مڑ سے ہو جاتی ہیں اذانیں کہ ہمیں ذہن میں نہیں رہتا کس کا جواب دیں اور کس کا جواب نہ دیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ اذان کا زبان سے جواب دینا مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں۔ مستحب کا مطلب جواب دیں گی تو ثواب ملے گا، نہیں دیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کا عملی جواب مردوں کو دینا واجب ہوتا ہے، اور عملی جواب کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں آنا، کیونکہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف۔ اب ہم جواب دیتے ہوئے اپنے عمل سے جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، اور ہم جا کے جماعت سے نماز ادا کریں۔ تو چونکہ قولی زبان جواب دینا مستحب ہوتا ہے، لہٰذا آپ قریبی مسجد کے جو مؤذن ہیں ان کی آواز کو ذرا ذہن کے اندر بٹھا لیں، اگر بہت ساری اذانیں ہو بھی رہی ہوں تب بھی ہم اس کی طرف متوجہ رہ سکتے ہیں، آپ جواب دیں۔ اگر بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، دوسری کسی اذان کا آپ جواب دینے لگیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ بہن نے فرمایا کہ نکاح نامے کی شرائط میں لکھا ہوا تھا کہ اگر شوہر بغیر کسی عذر کے طلاق دے گا تو اسے بیوی کو 1,00,000 روپے دینے ہوں گے۔ اب وہ جھگڑا ہوا، لڑکی نے کورٹ سے طلاق لے لی، اور وہ اس نے کہا، عورت نے، لڑکی نے، کہ میں 1,00,000 روپے اپنے چھوڑتی ہوں اور میں علیحدہ ہوتی ہوں۔ ہاں، جاتے جاتے وہ کچھ سامان اور 1-2 انگوٹھیاں لے گئی تھی، تو لڑکی کے لیے وہ انگوٹھیاں اور سامان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو میں نے کورٹ کے خلا کے بارے میں، فسخ نکاح کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی بڑی تفصیل سے ذکر کیا، وہ یوٹیوب پہ ضرور سن لیا جائے۔ تو پہلے تو وہ لڑکی اور اس کے گھر والے یہ دیکھیں کہ کیا یہ ون سائیڈڈ جو فسخ نکاح تھا صحیح تھا بھی کہ نہیں تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، نکاح کا نامے میں لکھا تھا کہ بغیر عذر کے طلاق دے تو لڑکی کو 1,00,000 ملے گا، اگرچہ یہ شرط بالکل بیجا ہے، نکاح ٹھیک تھا، شرط بیجا تھی، لیکن اب وہ کہتی ہیں، بہن نے بتایا کہ لڑائی جھگڑے ہوئے، فتنے فساد، تو شوہر نے طلاق دی، یہ لڑکی والوں نے مطالبہ کیا طلاق، ابھی ہمیں طلاق دے دیں، اسی لیے کورٹ پہنچ گئے، تو یہ بغیر عذر کے طلاق کہاں سے ہوئی؟ لڑکی نے بھی کوئی کم کارنامے تو نہیں کیے ہوں گے، آج کل کی بچیاں تو ویسے ہی، میرا جو مشاہدہ ہے، ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت ساری ایسی ہیں جن کو گھر سے تو سپورٹ ملتی ہے، بیٹا سننا کسی کی نہیں، دبا کے سنانا ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لڑکیاں بعض اوقات گھر بسانے کے لیے نہیں جاتی، گھر بگاڑنے کے لیے جاتی ہیں، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہی دن میں جھگڑے فتنہ فساد کر کے میکے آ جائیں گی اور فوراً طلاق کے مطالبے ہو جائیں گے، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، اس طریقے سے کوئی ہوتا ہے۔ تو یا اگر شوہر ان لڑائی جھگڑوں کے جواب میں طلاق دیتا تب بھی عذر کے سبب طلاق تھا، لڑکی کا 1,00,000 کا حق کہاں سے بن گیا کہ جی میں 1,00,000 چھوڑتی ہوں، انگوٹھیاں لے گئی، سامان لے گئی؟ تو یہ غلط طریقہ کار ہے، سب سے پہلے اس پہ تحقیق کر لی جائے کہ وہ فسخ نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو وہ انگوٹھیاں ایسی ہیں کہ شوہر نے ایجاب و قبول کے بعد، یعنی نکاح کے بعد بیوی کو گفٹ دی تھیں، تو یہ یاد رکھیں پھر وہ بیوی کی ہیں، وہ لے گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے جو سامان لے کر گئیں، اگر وہ ایسا سامان تھا جو ان کو نکاح کے بعد شوہر کی طرف سے گفٹ دیا گیا تھا، تو وہ لڑکی کا حق ہے، وہ لے جا سکتی ہے، اور شوہر اس کا واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جو شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو جو گفٹ دیتے ہیں نکاح کے بعد، وہ ایسا ہوتا ہے کہ واپس نہیں مانگ سکتے، تو پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جواب سے آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ کہاں پر کون سی چیز جائز اور کون سی ناجائز ہوئی ہے۔ ایک یہ کسی نے پوچھا ہے کہ عورت کا گاڑی چلانا کیسا ہے، اسکوٹی وغیرہ یا اسی طریقے سے کار چلانا، جبکہ وہ دائرہ شریعت میں رہ کر چلائے، یعنی برقع بھی پہنا ہو، نقاب وغیرہ بھی ہو، اور پھر وہ چلائے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے علاقائی اعتبار سے اس کا حکم دیکھا جائے گا، ایک ہے پاکستان میں، ہمارے ملک میں، ایک ہے باہر کے ملکوں میں۔ پڑوسی ملک جو ہندوستان ہے، اس میں بھی میں نے بعض شہروں میں باقاعدہ خواتین کو اسکوٹر چلاتے ہوئے بہت زیادہ دیکھا، اور وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں، گرارے ہوں۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں یا ایسے ممالک کے جہاں پر عورتوں کا اس طریقے سے چلانا دائرہ شریعت میں رہ کر عرف بن چکا ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، نہ ایکسیڈنٹس وغیرہ کوئی ایسے جیسے چھیڑ چھاڑ والے معاملات نہیں ہوتے ہیں، تو ضرورتاً اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ضرورت کیسے؟ جیسے باہر کے ملکوں میں بعض وقت شوہر کام پر گیا ہوا ہے اور بچوں کو اسکول سے پک ڈراپ جو ہے وہ زوجہ کر لیتی ہیں تاکہ کام بڑھ جائے،
اور وہ ڈرائیونگ کر لیتی ہیں تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات باہر کہیں جانا ہے اور شوہر مصروف ہے تو عورت لے کے چلی جائے گاڑی، اس کی گنجائش نکلے گی۔ اسی طریقے سے اسکوٹر کا مسئلہ ہے۔ لیکن جیسے ہمارے ملک پاکستان میں کہ یہاں پر عورتوں کا باہر نکلنے کا اس طرح کا رواج نہیں ہے، تو گاڑیاں تو بہرحال ہمارے یہاں خواتین چلاتی ہیں، گاڑی میں عورت ویسے بھی سیف ہوتی ہے، اور پردے میں ایک اور پردہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں پورا اس کا بدن وغیرہ نظر نہیں آتا ہے، تو لیکن یہاں بھی ضرورت ہی ہوگا کہ جب شدید ضرورت ہو تو عورت باہر نکلے ورنہ وہ اپنے محرم کے ساتھ ہی جائے، از خود گاڑی نہ چلائے۔ اب گاڑی نہیں بھی چلائے بغیر ضرورت کے تو عورت کا گھر سے باہر نکلنا ویسے ہی منع ہوتا ہے۔ اسکوٹر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر بہت ہی شدید ترین ضرورت ہو تو پھر عورت اسکوٹر لے کے نکلے، ورنہ ہمارے یہاں پر اسکوٹر چلانا یہ بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے، ہر شخص دیکھتا ہے، پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، کیونکہ اجنبی چیز ہے، اور پھر یہاں پر اس طرح کی قانون نافذ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، کوئی دھکا دے کے چلے جائے تو عوام الناس پکڑ دے، ورنہ تو قوانین ایسے نہیں ہے کہ کوئی گرفت کا ایسا سامان ہو کہ پولیس والے کھڑے ہوں، دیگر نظر آ جائے تو خیر پکڑ بھی لیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ خرابی معاملات ہیں خرابی کے، تو ایسی جگہوں پر خواتین کو، بچیوں کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ اسکوٹر وغیرہ نہ چلائیں، بلکہ ان کا چلانا بعض صورتوں میں گناہ بھی قرار دیا جائے گا۔ تو اس کلپ کو جو میرا جواب اس کو 2-3 دفعہ سنیں تو صورتحال واضح ہوں گی۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دم اس کو جائز یا ایک دم ناجائز نہیں کہہ سکتے، وہ کنڈیشنل مسئلے ہوتے ہیں، جیسی کنڈیشن ویسا حکم ہوتا ہے۔ ویسے کسی نے کیا تھا کہ اگر وراثت میں کچھ زمین تقسیم کرنی ہو تو وہ قیمت کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے یا رقبے کے اعتبار سے ہوتی ہے؟ دیکھیں دونوں ہو سکتی ہیں، اگر تو بعینہ ہی زمین تقسیم کرنی ہے تو پھر وہ رقبے کے اعتبار سے ہوگی، مثلا ایک بھائی ہے ایک بہن تو اس کے 3 حصے کریں گے، 2 حصے بھائی کے ہوں گے، 1 حصہ بہن کو دے دیں گے۔ اور اگر آپ زمین رکھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر قیمت کے اعتبار سے کہ پہلے زمین کو سیل کر دیں، جتنی قیمت بنے یا جتنی قیمت آئے اس کی، پھر اس کے 3 حصے کریں، 2 بھائی اور 1 بہن لے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات موروثی زمین ہوتی ہے یا آبائی گھر ہوتا ہے اور کچھ ورثاء اس کو بیچنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے اس گھر کی قیمت لگا لیں، قیمت لگانے کے بعد سب کے حصے نکال لیں۔ مثال کے طور پہ اگر 3 وہی بہن بھائی ہیں 2 اور مکان کی قیمت 60 لاکھ لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی کو 40 لاکھ ملیں گے، بہن کو 20 لاکھ ملیں گے۔ اب بہن دوسری جگہ رہتی ہے تو بھائی یہ آفر کر سکتا ہے کہ 20 لاکھ مجھ سے ویسے لے لو اور مکان میرے پاس رہنے دو، تو آپ دیکھیں بہنی اس کو حصہ مل رہا ہے اور مکان بھی۔ ایک کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی میت کو قصداً ایصال ثواب نہ کرے، اس سوچ کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس میت نے زندگی میں اس کو بڑی تکلیف پہنچائی تھی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ دیکھا جائے گا وہ میت ہے کون۔ اگر تو وہ ماں باپ میں سے کوئی ہے تو پھر تو چاہے ماں باپ کی طرف سے کتنی اذیت و تکلیف آئے، یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد حقوق میں اس کو لکھا گیا ہے کہ ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی جائے اور ایصال ثواب کیا جائے۔ ایسی صورت میں تو ماں باپ کے حق میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا وہ شخص، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہے اور وہ نہ کرنا چاہے تو مرضی ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہوتا ہے، اگر کریں گے تو اچھا ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس پر بھی ہمارے مشورہ یہ ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ جس نے تکلیف پہنچائی اسے بھی دعا دی، تو انتقام لینے کا کیا فائدہ؟ مر گیا نا وہ شخص، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ اسے شرمندہ کر دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کریں، جب اس کے پاس پہنچتا ہے، کسی کے پاس بھی جب ایصال ثواب پہنچتا ہے تو پہنچانے والے کا نام ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ کس قدر شرمندہ ہوگا کہ میں نے اتنی تکلیفیں پہنچائی اور مجھے ثواب ایصال کر رہا ہے۔ یہ ہے آپ کی عظمت۔ تو اسی طرح ایک یہ ضمناً ایک بات میں نے جو عرض کر رہا تھا کہ غذا کے اوپر سے کود جانا یقیناً بہت بڑی بے ادبی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے جو ہیں وہ کسی کی ٹانگ کے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں، تو وہ بعض خاندانوں میں معروف ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ نکالو، کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ہی نکلا تو یہ چھوٹا رہ جائے گا۔ تو ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ جیسے وہ بچہ کبھی سوتے سوتے مسکرا دے تو کہتے ہیں خواب میں اس کو پریاں نظر آ رہی ہیں۔ اب ان سے پوچھئے کہ آپ کو کس نے یہ خواب بیان کیا تھا؟ وہ منا تو بیان کر نہیں سکتا، اور بڑے ہو کے بچپن کے خواب آدمی ویسے بھول جاتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ہمیں یہ کہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے خاندان میں معروف ہو جاتی ہیں لیکن ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5 سے 8 سال کے، یقیناً وہ شرعی لحاظ سے مکلف نہیں ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا، سچ بولو گے تو ثواب ملے گا، اور یوں ہی اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں گناہ ملے گا، جھوٹ بولو گے تو گناہ ملے گا؟ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اس کا آدھا حصہ تو بالکل درست ہے۔ نابالغ اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے نام اعمال میں وہ اس کی نیکی کہلاتی ہے۔ اگرچہ اگر وہ فرض نماز بھی پڑھے گا تو وہ فرض نہیں ہوگی، اس کے تو نفل ہی ہوں گے، کیونکہ ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی،
لیکن بہرحال نیکی کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نابالغ کوئی گناہ کرتا ہے تو جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کا تعارف پیش کیا ہے۔ آپ نے نیکی کا انکار نہیں کیا کہ بچہ نیکی کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، یہ نہیں فرمایا۔ ہاں گناہ کے بارے میں فرمایا کہ بچوں کو، پاگلوں کو اور سونے والے کو مرفوع القلم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو گے ثواب ملے گا، سچ بولو گے ثواب ملے گا، لیکن یوں نہ کہیں کہ جھوٹ بولو گے تو گناہ ملے گا، یہ غلط ہے۔ آپ یوں کہیں کہ جھوٹ بولو گے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آخرت میں بیٹا سزا ہو سکتی ہے کہیں، یوں نہ کہیں کہ تم گناہ گار ہوگے، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی نے پوچھا کہ کسی نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس کے چوٹ لگ گئی منہ پہ اور وہ پھٹ گیا اور اس میں سے بلڈ وغیرہ نکلا جس سے داڑھی میں خون جم گیا، تو کیا اتنے حصے کے بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں علاج کی غرض سے بالکل کاٹ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے مطلب یہ کہ داڑھی شریف کا شہید کرنا یہ منع ہے، لیکن اگر زخم ہے اور زخم داڑھی کے وہاں سے بال ہٹائے بغیر زخم صحیح طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں ہو سکتی ہے تو بالکل اتنے حصے کے بال صاف کر لیں، پہلے زخم ٹھیک ہو جائے پھر انشاءاللہ دوبارہ داڑھی شریف وہاں کی رکھ لیجئے گا۔ یہ کسی بہن نے پوچھا ہے کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ بھئی آپ کی بہت نظر لگ جاتی ہے، اسی طرح ہم کبھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی تو بڑی نظر لگ جاتی ہے، اس طرح کہنا شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمارے گھروں میں بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں کی تو بڑی کڑوی نظر ہے، کم وقت کی جب بھی آتے ہیں کپ ٹوٹ جاتا ہے، گلاس ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں اس طرح کرنا یہ بدگمانی ہے، یقینی سی بات ہے کہ یہ نظر لگ گئی نہیں لگ گئی، آپ حتمی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حتمی مینس 100% شیورٹی کے ساتھ کہ بھئی اسی کی نظر لگی ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کی اپنے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، پیار بھری نظر ڈالتے ہیں، اس نظر سے ایک اثر بد ظاہر ہو جاتا ہے اور بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں باہر والوں نے نظر لگائی، اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو یہ کیسے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں کی نظر فلاں کی؟ ہاں چلیں فرض کر لیں کہ دل میں وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں جب بھی گھر میں آتا ہے کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ شیطان ویسے تو کلیکشن ملاتا ہے، تو اس میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے اپنی کسی نعمت کا تذکرہ نہ کریں، احتیاط کر لیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے جیسے بعض اوقات ایک بہو کے 4 بیٹے ہیں تو بچوں کو نہ آنے دیں سامنے کہ بھئی وہ دیکھیں گے تو بولیں گے ہائے اس کے 4 بچے ہیں۔ اس طرح عورتوں کے بھی تو بڑی مسائل ہیں نا کہ ایسے منہ بھر کے بول دیں گے ہائے ہائے 4 بچے، بھئی تم تو لگتی نہیں 4 بچوں کی ماں، او ماں گئی اور کلٹی ہو گئی بستر کے اوپر۔ تو یہ عورتوں کے بھی معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں، تو لیکن بہرحال ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وسوسہ دل میں پیدا ہو اور احتیاطی تدبیر اختیار کی جائے تو وہ منع بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کسی کے اوپر الزام لگانا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہو۔ کہتے ہیں ایک شخص ہے وہ بجلی چوری کرتا ہے، تو کسی نے اس کو یوں کہا ہے کہ جب تک آپ بجلی چوری کر رہے ہیں آپ کا نماز، روزہ، حج سب بیکار ہے، یعنی بیکار تو نہیں لیکن گناہ جاریہ ہے، مسلسل آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مطلب بجلی چوری کرنا فی نفسی گناہ ہے، یقینی سی بات ہے، اور اس گناہ کا وبال تو ہے ہی ہے جتنا وہ گناہ کر رہا ہے وہ، لیکن یہ کہ وہ گناہ جاریہ جب تک بجلی چوری کرتا رہے گا وہ گناہ ضرور ہے، اور اب وہ چاہے مطلب یہ کہ حالت نماز میں ہو یا حج کی حالت میں ہو وہ گناہ تو ہوگا۔ اگر بجلی چوری کر رہا ہے تو یقینی سی بات ہے چوری کا گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی فرض کر لیں اس کا یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ بجلی چوری کرنے کی وجہ سے تمہاری نمازیں بھی نہیں ہوں گی، تمہارا حج بھی بیکار، روزہ رکھنا بیکار، یہ بالکل غلط ہے۔ چوری کرنا ایک فی نفسی ہی گناہ ضرور ہے، لیکن کسی گناہ سے کسی عبادت کی تکمیل نہ ہو یہ کوئی حکم شرع نہیں ہوتا ہے۔ نماز اپنی جگہ ہوگی، فرضیت ادا ہوگی، روزے کا ثواب بھی ملے گا، نماز کا ثواب بھی ملے گا، حج کا ثواب بھی ملے گا، لیکن بجلی چوری کرنے کا بہرحال گناہ مسلسل جب تک چوری ہوتی رہے گی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر شاگرد اپنے استاد کو کوئی چیز کھانے کو دے تو کیا استاد کھا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے وہ شاگرد بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ نابالغ کی کوئی چیز استاد نہیں لے سکتا، کیونکہ نابالغ کا مال میں ایسا تصرف کہ جو نقصان کا باعث بنے وہ شرعاً جائز نہیں، اس لیے نابالغ اپنی چیز کو کسی کو تحفے میں نہیں دے سکتا، وہ بارگیننگ وغیرہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے استاد نابالغ کا تو نہ کھائے۔ ہاں اگر بالغ بچہ ہے اور وہ استاد کو دیتا ہے تو کھانا تو شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں ضرور یہ دیکھا جائے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ بطور رشوت دے رہا ہو کہ کھلا رہا پلا رہا ہے اور پھر اپنا کوئی اس کے چاہتا ہے کہ استاد مہربانی کرے، ہوم ورک نہ کیا ہو تو اس کو نظر انداز کرے، امتحان میں زیادہ نمبر دے، یا پھر اس کے منفی اثرات یوں مرتب ہو رہے ہوں کہ شاگرد جو ہیں دیگر وہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ کھلاتا پلاتا ہے، اب آپ اس کے ساتھ کوئی
مطلب الگ جانبدارانہ رویہ نہ بھی رکھیں تو بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ بھئی چونکہ کھلاتا پلاتا ہے تو اب ٹیچر اس کو ضرور رعایات دیں گے۔ تو اگر اس طرح بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تب بھی استاد کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے، یا خود اپنی طبیعت کو وہ یہ دیکھے استاد کے اگر کوئی اس کے پاس احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا رویہ شروع کر دیتا ہے، اور اگر کوئی شاگرد نہیں کھلاتا پلاتا تو اس کو مارنا پیٹنا ڈانٹنا ڈپٹنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اس طرح کی اگر کمزور طبیعت کا استاد ہو اسے بھی اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شاگردوں سے کسی چیز کے لینے میں استاد کو اجتناب ہی کرنا چاہیے، ورنہ یہ خرابیاں ضرور کسی نہ کسی جہت سے سرایت کر جاتی ہیں اور پھر آگے چل کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کویسچن کیا کہ ایسا کوئی بھی شوق اختیار کرنا جس کی مطلب ایک اس کا نتیجہ موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے، جس سے کوہ پیمائی، ایک تو اس کا کیا حکم ہوگا، اور دوسرا اگر کوئی مر جائے تو کیا خودکشی کہلائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام اس قسم کے شوق کو منع کرتا ہے ویسے تو، کہ جس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ آدمی مر جائے تباہ ہو جائے۔ اس قسم کے شوق سے انسان کو اپنے آپ کو شرعی لحاظ سے دور رکھنا واجب ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو خودکشی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جب انسان کو پیمائی کرے تو لازم اس کا نتیجہ موت کی شکل میں نکلے۔ اگر تو ایسا ہوتا کہ لازم موت کی شکل میں نکلتا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر جاتے ہیں اور چوٹی سر کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں، اس لیے اس کو خودکشی تو نہیں کہا جائے گا، لیکن بہرحال شریعت ہماری اس قسم کے کھیلوں کو، اس قسم کے شوقوں کو ناپسند کرتی ہے۔